अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज मैं एक बहुत बड़ी गलत फहमी पर बात करना चाहती हूँ। एक ऐसी गलत फहमी जो हमारे घरों में, हमारे मुआशरे में, हत्ता कि हमारे दिलों में बैठ चुकी है। हमने दीन को अलग कर दिया और दुनिया को अलग कर दिया। मेरी बहनों, हम समझते हैं नमाज दीन है, रोज़ा दीन है, मस्जिद दीन है और बाकी सब कारोबार, जॉब, घर, बच्चों की परवरिश, किचन, तालीम वो सब दुनिया है। लेकिन क्या वाकई ऐसा है? हमने दीन को सिर्फ इबादत तक महदूद कर दिया है, हालांकि इस्लाम मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है। इस्लाम ने हमें ज़िंदगी गुजारने का तरीका बताया। कुरान पाक में अल्लाह ताला ने फरमाया, कह दीजिए बेशक मेरी नमाज, मेरी कुर्बानी, मेरा जीना और मेरा मरना सिर्फ अल्लाह ही के लिए है जो तमाम जहानों का रब है। देखिए, यहाँ पर सिर्फ नमाज नहीं कहा, मेरा जीना भी कहा है, यानी पूरी ज़िंदगी दीन है। अगर एक माँ किचन में खाना बना रही है, नीयत ये है कि या अल्लाह मैं अपने बच्चों को हलाल रिस्क खिला रही हूँ, तो वो इबादत है। अगर वही काम सिर्फ दिखावे के लिए हो तो वो दुनिया है। फ़र्क कहाँ आया है? काम में नहीं, नीयत में है। आप ये वीडियो ज़रूर एंड तक देखिएगा, बहुत सी बातें आप पर वाज़िया हो जाएंगी। कारोबार करना दुनिया नहीं है, झूठ बोलना दुनिया है, धोखा देना दुनिया है। अगर कारोबार दयानत से हो तो वो दीन है। हम कहते हैं ये दीनी तालीम है, ये दुनियावी तालीम है। हालांकि अगर कोई डॉक्टर बनकर इंसानियत की खिदमत करे तो वो भी इबादत है। अगर कोई उस्ताद बच्चों को सच सिखाए तो वो भी दीन है। हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ मस्जिद में इबादत नहीं करते थे, वो ताजिर भी थे, वो शोहर भी थे, वो बाप भी थे, वो कायद भी थे। उनकी पूरी ज़िंदगी दीन थी। उन्होंने कभी दीन और दुनिया को अलग नहीं कहा। आज के दौर में हम क्या कर रहे हैं, हम क्या सिखा रहे हैं? हम कहते हैं बस नमाज पढ़ लो काफ़ी है, लेकिन कारोबार में झूठ बोलो, घरों में गुस्सा, रिश्तों में जुल्म, फिर कहते हैं हम दीनदार हैं। यही असल गलत फहमी है। जबकि दीन हमें सिखाता है और असल दीन ये है, सच बोलना, वादा करो तो पूरा करो, हलाल रिस्क कमाओ, वालिदैन की खिदमत करो, बच्चों की अच्छी तरबियत करो, गीबत ना करो, ये सब दीन है। इस्लाम ने कभी नहीं कहा कि दुनिया छोड़ दो। इस्लाम ने कहा दुनिया को अल्लाह के हुक्म के मुताबिक गुजारो। दीन और दुनिया दो रास्ते नहीं हैं, वो एक ही रास्ता है। अगर दीन सिर्फ मस्जिद तक रह जाए तो मुआशरा कभी नहीं बदलेगा। दीन को बाजार में ले जाना होगा, दीन को घरों में ले जाना होगा, दीन को सोशल मीडिया पर ले जाना होगा। हमने दीन को मुश्किल बना दिया, हालांकि दीन तो ज़िंदगी आसान बनाने आया था। दीन बोझ नहीं है, दीन रोशनी है। आज अहद करें, हम दीन और दुनिया को अलग नहीं करेंगे। हम अपनी पूरी ज़िंदगी को अल्लाह के लिए बना देंगे। हम अल्लाह ताला के लिए अलग से कितना वक्त निकालते हैं? दिन में कुल 24 घंटे होते हैं। 24 घंटों में 1440 मिनट होते हैं। अगर हम एक नमाज के लिए तकरीबन 10 मिनट भी निकालें तो 5 जो नमाजें हैं वो 50 मिनट में कंप्लीट हो जाती हैं। अब बाकी वक्त है जो 1440 मिनट में से 50 मिनट माइनस करें तो 1390 मिनट बचते हैं। तो 23 घंटे 10 मिनट, यानी पूरे दिन में से सिर्फ 50 मिनट नमाज के लिए और फिर हमारे पास 23 घंटे और 10 मिनट बाकी रह जाते। सोचिए, अल्लाह ने हमें पूरा दिन या खाने के लिए, पीने के लिए, सोने के लिए, काम करने के लिए, बच्चों के साथ वक्त गुजारने के लिए दिया, लेकिन हम इन 23 घंटों को कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं? हम खाते हैं मगर क्या बिस्मिल्लाह कहते हैं? हम सोते हैं मगर क्या सोने से पहले दुआ पढ़ते हैं? हम कमाते हैं मगर क्या हलाल का ख्याल रखते हैं? हम मोबाइल इस्तेमाल करते हैं मगर क्या वक्त ज़ाया तो नहीं कर रहे? असल बात है, दीन और दुनिया अलग नहीं है। अगर नीयत दुरुस्त हो तो खाना भी इबादत बन जाता है, सोना भी इबादत बन जाता है, काम अगर हम कमाते इबादत बन जाता है। या अल्लाह मैं हलाल कमा रहा हूँ ताकि अपने घर वालों को पाल सकूँ, तो वो दुनिया भी दीन बन जाती है। नमाज हमें याद दिलाती है कि असल मकसद क्या है। सिर्फ 50 मिनट नमाज के या बाकी 23 घंटे 10 मिनट, वो हमें जन्नत की तरफ लेकर जाएंगे या दुनिया ही में गुजर जाएंगे। अगर हम इन लम्हों को, अपने होंठों को दुरूद पाक से सजा लें तो यही दुनिया संवर सकती है। सोचें, हम चल रहे हैं, दुरूद पाक पढ़ सकते हैं। हम खाना बना रहे हैं, दुरूद पाक पढ़ सकते हैं। हम काम कर रहे हैं, दिल ही दिल में दुरूद पाक पढ़ सकते हैं। हम सफ़र में हैं, दुरूद पाक पढ़ सकते हैं।
درود پاک صرف الفاظ نہیں، یہ رحمت کا دروازہ ہے۔ جب ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں تو اللہ تعالی ہم پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ درود پاک دل کو سکون دیتا ہے، پریشانیوں کو ہلکا کرتا ہے، رزق میں برکت لاتا ہے۔ اصل کامیابی یہ ہے کہ ہم اللہ کے کتنے قریب ہو جاتے ہیں۔ نماز کے 50 منٹ اپنی جگہ اور باقی وقت بھی ضائع نہیں کریں گے۔ چلتے پھرتے، کام کرتے، سانس لیتے ہوئے درود پاک کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں گے، کیونکہ درود پاک زندگی بدل دیتا ہے۔ ہم سب دنیا میں مصروف ہیں، کام، بچے، گھر، ذمہ داریاں، تھکن، اور پھر ہم کہتے ہیں ہمارے پاس دین کے لیے وقت نہیں ہے۔ لیکن کیا یہ سچ ہے؟ دن میں 24 گھنٹے صرف 50 منٹ نماز کے اور باقی 23 گھنٹے 10 منٹ، یہی 23 گھنٹے اصل امتحان ہے۔ اسلام ہمیں دنیا چھوڑنے کا نہیں کہتا، بلکہ دنیا کو دین کے ساتھ جوڑنے کو سکھاتا ہے۔ قرآن ہمیں سکھاتا ہے، سورہ انعام 162 آیت میں، میری نماز بھی اللہ کے لیے، میرا جینا بھی اللہ کے لیے، میرا مرنا بھی اللہ کے لیے۔ یہ میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا۔ سوچئے، اگر ہم نیت بدل دیں تو سب کچھ بدل سکتا ہے۔ کھانا اگر شکر کے ساتھ ہو تو عبادت، کام اگر حلال کے لیے ہو تو عبادت، بچوں کی پرورش اگر اللہ کی رضا کے لیے ہو تو عبادت، سونا اگر طاقت لینے کے لیے ہو تو تاکہ عبادت کر سکیں تو عبادت، اور اگر ان سب لمحوں میں ہم درود پاک کو شامل کر لیں تو دنیا بھی سنورے گی اور آخرت بھی۔ درود پاک دل کو زندہ رکھتا ہے، نماز راستہ سیدھا رکھتی ہے، نیت زندگی کو عبادت بنا دیتی ہے۔ دین اور دنیا دشمن نہیں ہیں، دشمن صرف غفلت ہے۔ اصل کامیابی یہ ہے کہ ہماری دنیا بھی مضبوط ہو اور ہماری آخرت بھی محفوظ۔ اس رمضان خود سے عہد کریں کہ ہم صرف نماز تک محدود نہیں رہیں گے، بلکہ پورے دن کو اللہ سے جوڑ دیں گے، کیونکہ کامیاب وہ نہیں جو صرف دنیا جیت لے، بلکہ کامیاب وہ ہے جو دین بھی سنوار لے اور دنیا بھی۔ اس لیے آپ دین اور دنیا کو الگ سمجھنا چھوڑ دیجئے۔ ہمیں اپنی دنیا سنوارنی ہے دین کے ساتھ، ہم نے دین کو ساتھ لے کر چلنا ہے، دین اور دنیا کو الگ نہیں سمجھنا۔ یہ نہیں کہ 50 منٹ نماز کو دیے اور بس ہمارے فرائض پورے ہو گئے اور باقی 23 گھنٹے ہم نے دنیا میں ضائع کر دیے۔ یہ زندگی بہت قیمتی ہے، اسے ضائع مت کیجیے۔ زندگی ایک دفعہ ملتی ہے، پھر کبھی نہیں ملے گی، اس کو ضائع مت کیجیے۔ آج آپ زندہ ہیں، چل پھر سکتے ہیں، ہر نیکی کا کام کر سکتے ہیں۔ خدا نخواستہ کل آپ جب وفات پا جاتے ہیں، آپ بے بس ہو جائیں گے، لاچار ہو جائیں گے، کچھ بھی نہیں کر سکیں گے، نہ اپنی کسی قسم کی بھی ہیلپ اپنی نہیں کر سکیں گے۔ زندہ ہیں، اپنے لیے جتنا ہو سکتا ہے نیکیاں اکٹھی کریں، جتنا ہو سکتا ہے اللہ کی رضا حاصل کریں، جتنا ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ کو خوش کریں۔ اس دنیا میں رہ کے اپنے ہر کام کو عبادت بنا لیں، یہ آپ کے ہاتھ میں ہے۔ آج کل آپ کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہوگا جب آپ وفات پا جائیں گے۔ آج آپ زندہ ہیں تو آپ اللہ تعالیٰ کو راضی کر سکتے ہیں۔ یہ مت سوچیں کہ دنیا کے کام الگ ہیں اور دین الگ ہیں۔ دین ہمیں بہت خوبصورتی کے ساتھ دنیا گزارنے کا طریقہ بتاتا ہے۔ اگر ہم قرآن و سنت کے مطابق، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق زندگی گزاریں تو ہماری زندگی بھی خوبصورت بن جاتی ہے۔ اپنے دل سے کینہ، بغض، حسد، نفرت نکال دیں تو یہ زندگی بہت خوبصورت ہے۔ اسلام عورتوں کو منع نہیں کرتا کسی بھی چیز سے، ہم اپنے پردے میں، شریعت میں رہ کر ہر کام کر سکتی ہیں جائز، جو حق و حلال کا ہو، لیکن بے پردگی، بیہودگی اور ناجائز تعلقات، ناجائز خواہشات، یہ چیزیں ہمیں دین سے دور کرتی ہیں۔ اپنے آپ کو جتنا ہو سکے بچائیں اور اپنی دنیا کو سنواریں اپنے دین کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت ہی خوبصورت دین عطا کیا ہے، یقین جانیں اتنا خوبصورت دین کہ میں کبھی کبھی اللہ تعالیٰ کا، اگر ہم اس چیز پہ بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے رہنا سارا دن کہ اللہ تعالیٰ جی آپ نے ہمیں مسلمان پیدا کیا، تب بھی ہم اللہ تعالیٰ کا احسانات اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا نہیں کر سکتے اس چیز پر کہ انہوں نے ہمیں مسلمان پیدا کیا، یعنی اتنا کرم ہم پر اللہ تعالیٰ نے کیا ہے
کہ ہم مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئے، ہم مسلمان پیدا ہوئے۔ آپ نان مسلم کا حال دیکھ سکتے ہیں، وہ وہاں بے حیائی کتنی ہے، وہاں عورتوں کو کس طرح سے استعمال کیا جاتا ہے، اور یہاں پر الحمدللہ ہمیں دین اسلام نے کتنا خوبصورت پردے کا حکم دیا۔ ہم اپنے پردے میں رہ کر اپنے جو بھی اپنے اسلام عورت کو دنیا چھوڑنے کا نہیں کہتا، اسلام عورت کو مضبوط بناتا ہے، باوقار بناتا ہے، متوازن بناتا ہے۔ اسلام یہ نہیں کہتا کہ دنیا چھوڑ دو، اور نہ ہی یہ کہتا ہے کہ دین کو چھوڑ دو۔ اسلام سکھاتا ہے توازن کرو۔ عورت ماں بھی ہے، بیٹی بھی ہے، اور سب سے بڑھ کر اللہ کی بندی ہے۔ دین اور دنیا کو ساتھ لے کر چلنے کا مطلب ہے کہ گھر سنبھالنا ہے، لیکن نیت ہے اللہ کی رضا۔ بچوں کی تربیت کرنی ہے، لیکن انہیں دین سکھانا ہے، نیت آپ کی یہ ہے۔ اگر کام کریں تو حلال اور پردے کے ساتھ کریں۔ بس یہاں سارا راز اصل نیت کا ہے۔ اگر عورت کھانا بناتے وقت نیت کرے، یا اللہ میں اپنے گھر والوں کی خدمت تیرے لیے کر رہی ہوں، تو یہی کام عبادت بن جاتا ہے۔ اگر وہ بچوں کو سلا کر 2 رکعت نفل پڑھے، وہ دنیا کے ساتھ ساتھ آخرت بھی بنا رہی ہے۔ عورت کمزور نہیں ہے، عورت ایک پورا معاشرہ ہے۔ اگر عورت دین پر مضبوط ہو جائے تو گھر جنت بن جاتا ہے۔ دنیا کمانا غلط نہیں ہے، لیکن دنیا کو دل میں بسانا خطرناک ہے، مگر دل میں نہیں۔ تو عورت کیسے دین اور دنیا ساتھ لے کر چلے؟ آپ نماز کو نہیں چھوڑیں، درود اور ذکر کو معمول بنا لیں، حیا کو اپنا زیور بنا لیں، نیت اپنی آپ خالص۔ یہی توازن ہے، نہ دنیا کو چھوڑنا ہے، نہ دین کو کھونا ہے، بلکہ دونوں کو اللہ کی رضا کے ساتھ جوڑنا ہے۔ یا اللہ ہماری نمازوں کو قبول فرما، ہمارے دن کے باقی گھنٹوں کو بھی اپنی رضا میں گزارنے کی توفیق دے، ہمارے رزق میں برکت دے، ہمارے گھروں میں سکون عطا فرما، اور ہمارے دلوں کو درود پاک کی محبت سے بھر دے۔ یا اللہ ہماری دنیا بھی سنوار دے اور ہماری آخرت بھی سنوار دے، آمین۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ یہ دعا آپ نے دیکھی کہ کتنی خوبصورت ہے، یا اللہ ہماری دنیا بھی سنوار دے اور ہماری آخرت بھی سنوار دے۔ مجھے امید ہے آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ جزاک اللہ خیر۔